بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شیر بیمار ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، کسی غار کے اندر پڑا رہے، تب بھی جنگل کے تمام جانوروں پر اس کی ہیبت طاری رہتی ہے۔ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب دوڑتا ہوا غار سے نکل آئے گا۔ یہ مثال سونیا پر صادق آتی تھی۔ وہ بیمار تھی مگر دشمنوں کے دماغوں میں خطرے کی گھنٹی کی طرح بجتی ہی رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے مطابق اسے بابا فرید واسطی کے حجرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بابا صاحب کی وفات کے بعد وہ حجرہ بند رہا کرتا تھا۔ اسے روزانہ صفائی کے لیے صرف ایک بار کھولا جاتا تھا، پھر مقفل کر دیا جاتا تھا۔ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلی بار اور شاید آخری بار اسے سونیا کے لیے کھولا گیا تھا۔ چونکہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کوئی اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا وہاں داخل ہونے سے پہلے آمنہ، پارس، فورس، الپا، علی، کبریا، انوشی اور عدنان وغیرہ اسے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے کئی گھنٹے اس کے ساتھ گزارے، پھر آنسو بھری آنکھوں سے اسے بابا صاحب کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ حجرے کا دروازہ پہلے کی طرح مقفل کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب اسے دعاؤں کی ضرورت نہیں رہی ہے، صرف ہلکی پھلکی سی خوراک وہاں پہنچائی جائے گی۔ حجرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس کا ایک پٹ کھول کر کھانے پینے کے برتن پہنچائے جاتے تھے اور وہیں سے برتن لائے جاتے تھے۔ کسی کو چھوت کی بیماری ہو تو اسے اپنوں سے بیگانوں سے دور قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ سونیا متعدی مرض میں مبتلا نہیں تھی، اسے مصلحتاً بابا صاحب کے حجرے میں مقفل رکھا گیا تھا۔ مصلحت کیا تھی یہ بعد میں معلوم ہونے والا تھا۔ وہ بابا صاحب مرحوم کے بستر پر بے سود پڑی رہتی تھی، جیتے جی دنیا والوں سے دور ہو گئی تھی، مگر دنیا والوں کو دھندلائی ہوئی چشم تصور سے دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر کوئی بولتا تھا۔ کیا فرحات بولتا تھا؟ نہیں، فرحات کو تو وہ گہری نیند میں بھی پہچان لیتی تھی۔ بولنے والے کی آواز اور لہجے میں پدرانہ محبت اور شفقت ہوتی تھی۔ گمان ہوتا تھا کہ بابا فرید واسطی اپنی بیٹی سے بول رہے ہیں۔ وہ آواز کہتی تھی، کسے یاد کرتی ہو، کسے سوچتی ہو، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو؟ نہیں، نہ سوچو، سبھی کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ وہ جیسے غنودگی میں رہتی تھی، کچھ سمجھتی تھی، کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے سلامتی چاہتی ہوں۔ اس سے جواب ملا، بندہ اپنی سلامتی کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے، خدا اسے جہاد کا ثمر دیتا ہے۔ اس نے کہا، ہم ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، شیطانی قوتوں کو کچلتے رہے، پھر بھی شر پھیلانے والے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جواب ملا، پیدا ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک خیر و شر کے درمیان جنگ جاری رہے گی اور اس جنگ کے دوران عجیب کھیل تماشے ہوتے رہیں گے۔ میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں، مجھے معلوم تو ہو میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بے شک تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں تمہیں سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے دشمنوں پر توجہ مرکوز کرو، تمہیں یکے بعد دیگرے دکھائی دیں گے۔ وہ چاروں شانے چت لیٹی ہوئی تھی، اسے اپنے فرحات کی فکر تھی۔ جب وہ اسے جدا ہوئی تھی تب جے بلرام اور بنڈاری اس کے محبوب کو مار ڈالنے کی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ان دشمنوں کا دھیان کیا تو وہ دکھائی دینے لگے۔ اس نے ہمالیہ کی ترائی میں برف سے ڈھکے ہوئے غار کے اندر تانترک گرو مہاراج کو، اس کے چیلوں کو اور جے بلرام بنڈاری کو دیکھا۔ وہ ایک عبادت کرنے والے اجنبی کو وہاں سے بھگانا یا مار ڈالنا چاہتے تھے۔ سونیا نے دیکھا کہ ایک بلی اس اجنبی کی معاون تھی، ان دشمنوں کو دہشت زدہ کر رہی تھی۔ اجنبی کے سائے میں رہ کر اس پر کالے منتروں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ مہاشکتی مان اور ناقابل شکست کے لانے والا گرو مہاراج اس اجنبی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پھر اس نے جے بلرام اور بنڈاری کو دیکھا۔ وہ تینوں فرحات کی کمزوری سے کھیلنے کے لیے اس کے نواسے یعنی علی کے بیٹے شیان کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ یہ معلوم ہوتے ہی سونیا کے اندر ہلچل سی پیدا ہوئی، لیکن وہ بیمار تھی، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار بے بسی سے کہا، یا خدا، میں کیا کروں؟ اسے شفقت بھری آواز سنائی دی، کچھ نہ کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری علی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ادارے میں آئی ہوئی ہے؟ کیا تمہارے نواسے کو اغوا کرنے کے لیے کوئی دشمن یہاں قدم رکھ سکتا ہے؟ وہ اطمینان کا سانس لے کر بولی، خدا کا شکر ہے میرا نواسا یہاں محفوظ رہے گا۔ پھر وہ چونک کر بولی، مگر علی جب یہاں سے جائے گی تب وہ دشمن اپنی کمینگی پر اتر آئیں گے۔ ہم محبت کرنے والے سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا۔ کیا سوچنے اور فکر کرنے سے ہم دنیا میں واپس آ کر اپنوں کے کام آ سکتے ہیں؟ اس نے مایوسی سے ساری لایا، نہیں، جب تک تم سانسیں لے رہی ہو تب تک کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو۔ اس نے پھر سامنے والی دیوار کو دیکھا۔ اس بار اس کا جانی دشمن ایشورا دکھائی دیا۔ وہ اپنی دانست میں اسے ایک بم بلاسٹ میں ہلاک کر کے سیارے میں گیا تھا۔ اب واپس آ کر بری طرح پھنس گیا تھا، نہ سیارے میں جا سکتا تھا، نہ اس عرضی دنیا میں سلامتی سے رہ سکتا تھا۔
اس وقت وہ ایک اسپتال میں تھا۔ دوسری بار آپریشن ہونے کے بعد بے حد کمزور ہو گیا تھا، دونوں ٹانگیں پھیلائے بیڈ پر پڑا تھا۔ سونیا نے وہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد کہا، وہ اجنبی کچھ بولتا نہیں ہے، بولے گا تو میں پہچان لوں گی، میرا دل کہتا ہے وہ فرحاد ہے۔ جواباً کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ بولی، میں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آپ فرمائیں وہ میرا فرحاد ہے نا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ ایک نئے بہروپ میں ہے، جیتے جی اپنی پہلی شخصیت کو ختم کر چکا ہے، اس کے باوجود پہچانا جا رہا ہے۔ وہ اپنے اور پرائے سبھی کے ذہنوں میں ایسا نقش ہو چکا ہے کہ مٹائی نہیں مٹے گا۔ میرا فرحاد جیوے تا قیامت جیوے۔ وہ ایسا جیے گا کہ مرنے کے بعد بھی ہر آہٹ پر اس کا گمان ہوتا رہے گا، پتے بھی کھڑکیں گے تو دشمنوں کے دل دھڑکیں گے۔ میرا فرحاد کسی پالتو جانور سے دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر اس بلی کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ اس کا جواب تمہیں ملے گا، پہلے یہ دیکھو کہ وہ دشمنوں سے کس طرح نمٹ رہا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھنے لگی، وہاں یوگا جانے والے امریکی اکابرین نظر آ رہے تھے۔ ایک میز کے اطراف CIA کے اور اسرائیلی موساد تنظیم کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس خفیہ اجلاس میں پاکستان کی ایٹمی قوت زیر بحث تھی۔ موساد کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم انڈین راہ والوں کے ساتھ مل کر اپنی سی کوششیں کر چکے ہیں، ہمیں اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پاکستان کا جوہری اثاثہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ لوگ کیسی حکمت عملی سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یوگا جانے والے افسر نے کہا، جے بلرام اور بنڈاری صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، کالا جادو بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے فرحاد علی تیمور کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اگرچہ وہ ان کی گرفت سے نکل چکا ہے، مگر ان تینوں کے خوف سے منظر عام پر نہیں آ رہا ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولا، راجنسی کے افسران کا دعویٰ ہے کہ وہ ان تینوں کے ذریعے پاکستان کے خفیہ جوہری اثاثوں تک ضرور پہنچیں گے۔ ہماری CIA کو اور موساد کو ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ ہم ضرور تعاون کریں گے۔ وہی ایک اسلامی ملک ایٹمی قوت ہے، ہم یہ قوت ان سے چھین لینے کے لیے پیش رہیں گے۔ CIA کے ایک افسر نے پوچھا، کیا مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے راستے کی دیوار نہیں بنیں گے؟ ایک یوگا جانے والے افسر نے کہا، ہم نے بابا صاحب کے ادارے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جے بلرام اور بنڈاری سے ہمیں تحفظ دیں گے تو ہم کبھی پاکستان کے خلاف انڈیا کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، لیکن سیاسی اور جغرافیائی پہلوؤں سے انڈیا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ہم بابا صاحب کے ادارے سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، ابھی حالات ہمارے لیے سازگار ہیں، ہم مسلمانوں سے نمٹ لیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ایک کار میں CIA اور موساد تنظیم کے 2 افسر اور 2 جاسوس جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، واقعی یہ سنہری موقع ہے، سونیا اور فرحاد کی غیر موجودگی میں ہم پاکستان کے جوہری اثاثوں تک پہنچ سکیں گے۔ دوسرے نے کہا، یوگا جانے والے افسران بابا صاحب کے دائرے سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی اس دوغلی پالیسی سے بے خبر ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کار ڈرائیو کرنے والے نے اچانک رفتار بڑھا دی۔ سامنے سے ایک آئل ٹینکر آ رہا تھا۔ موساد کے اعلیٰ افسر نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ رفتار کم کرو، اپنے ٹریک پر چلو۔ اس کے بولتے بولتے تیز رفتار کار آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اس کے ساتھ وہ چاروں اپنی اپنی زندگیوں سے بچھڑ گئے۔ دوسری گاڑیوں میں یوگا جانے والے 2 افسران اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسلح باڈی گارڈ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک افسر کار ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا، میں نے مائیکل اور گائیڈی البرٹ سے کہا ہے کہ وہ ہمارے اندر موجود رہیں۔ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی ہمیں نقصان پہنچانے آ سکتے ہیں۔ پیچھے بیٹھے ہوئے مسلح گارڈ نے اپنی گن سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، تم نے خطرے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اس کے باوجود خطرے کو دعوت دی۔ لو، میں نے دعوت قبول کی۔ یہ کہتے ہی اس نے یوگا جاننے والے کو گولی مار دی۔ دوسرے نے فوراً ہی کار روکتے ہوئے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آواز دی، مائیکل، البرٹ، اسے روکو، اس سے گن چھین لو۔ البرٹ نے کہا، ہم اس باڈی گارڈ کے دماغ پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں مگر ناکام ہو رہے ہیں، آپ فوراً یہاں سے بھاگیں، بچاؤ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ دروازہ کھول کر کار سے نکل کر بھاگنے لگا۔ کچھ دور بھاگتے رہنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دشمن باڈی گارڈ اس کے تعاقب میں نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال اس کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ اس نے البرٹ سے کہا، دیکھو وہ کمبخت کہاں ہے؟ وہ اسی کار میں ہے، اس نے ہمارے ایک افسر کو گولی ماری ہے۔ پولیس والوں نے اس کی کار کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب وہ پولیس کسٹڈی میں رہے گا، ادھر نہیں آ سکے گا۔ اس افسر نے اپنے لباس سے ایک ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اس دشمن باڈی گارڈ سے بچنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا میں اپنے آپ سے بچ پاؤں گا؟
البرٹ اور مائیکل نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا آپ کے اندر سما گیا ہے؟ ہاں، انہوں نے ہمارے دماغوں کو مکفل کیا تھا۔ جے بلرام اور بھنڈاری ہمارے اندر نہیں آ سکتے تھے، اب وہ مکفل کرنے والے آ رہے ہیں، ہماری موت کو عبرتناک بنا رہے ہیں۔ تم دونوں جاؤ، باقی افسران کو بتاؤ کہ ہم کس طرح اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ریوالور کو کن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دی۔ فائر کی ایک آواز ہوئی، پھر قصہ تمام ہو گیا۔ سونیا بستر پر پڑی سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ وہ تمام مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر چکے تھے۔ پھر اسے وہی شفقت بھری آواز سنائی دی، یہ فرحات کا آخری معرکہ ہے۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے وہ موجودہ تمام دشمنوں سے نمٹ لینا چاہتا ہے۔ وہ بھی امریکی اکابرین سے نمٹ رہا ہے۔ وہ بلی وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ یہاں ہے۔ یہاں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اس حجرے میں ہے۔ میاؤں، دھیمی سی آواز سنائی دی۔ اس نے تکیے پر دائیں بائیں سر گھما کر دیکھا، پھر کہا، یہاں ہے، پھر مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ابھی میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی ہے۔ تمہارا زیادہ وقت غفلت میں گزرتا ہے، تم اپنے حواس میں نہیں رہتی ہو، اسے کیا دیکھو گی جبکہ خود سے غافل رہتی ہو۔ وہ اچانک ہی کہیں سے اچھل کر بستر پر آ گئی، سونیا کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، اس حجرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ کیسی آئی ہے؟ رازداری سے آئی ہے۔ حجرے کو مکفل رکھنے کی مصلحت یہی ہے کہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ اسے یہاں آنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اسے نئی زندگی ملنے والی ہے، یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ کوئی قبر کی کوکھ میں جاتا ہے، کوئی ماں کی کوکھ سے نکل آتا ہے۔ میری بچی، تمہیں الوداع کہنا ہے اور اسے خوش آمدید۔ حجرے کی محدود فضا میں خاموشی چھا گئی، بڑی سوگوار خاموشی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سو جا شہزوری، سو جا، تو نے بہت طویل جنگ لڑی ہے، اب بس کر، آرام کر۔ کلمہ شہادت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے اور لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ کوئی یہاں دائم رہنے نہیں آتا، ہر ذی روح کو اپنے مقررہ اختتام تک پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حجرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سونے کی رخصتی پر پہلی قرآن خوانی تھی۔ حجرے کی بند چار دیواری میں ایک رخصت ہو گئی، دوسری آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ وہ اپنی نیند سونے والی پر چادر ڈالنے لگی، پھر ذرا رک گئی۔ سونیا کی دائیں کلائی پر ایک سیاہ تل تھا، اس کی دائیں کلائی پر بھی ویسا ہی تل دکھائی دے رہا تھا۔ سونیا کی گردن کے نیچے ہلکا سا زخم کا نشان تھا، اس کی گردن کے نیچے بھی بالکل ویسا ہی نشان تھا۔ اے تو جا چکی ہے، یہاں آ چکی ہے، کون ہے تو؟ زندگی کیا ہے؟ پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک مسلسل کوشش۔ اسرار و تحریر میں لپٹی دو نسلوں تک پڑھی جانے والی یہ داستان در داستان بہت کچھ مکمل کرنے کے باوجود شاید بہت ہی عنوان ادھورے چھوڑے جا رہی ہے۔ دلوں کو تھام کر بیٹھو کہ اب شمال کی جانب کھلنے والی اس کھڑکی کے بند ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جہاں سے مقناطیسی ہوائیں گزر کر ایک عام سے انسان کو اس قدر خاص بنا گئی تھیں کہ اپنی کشش میں جکڑ کر اتنی طویل مسافت طے کر ڈالی اور احساس تک نہ ہوا۔ ٹیلی پیتھی کے اس بے تاج بادشاہ نے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، جب چاہا کسی کی بھی دماغ پر دستک دے ڈالی، کسی کی بھی سوچوں میں خاموشی سے اتر گیا، اور اب اس کی چھٹی اسی کے سفر کے اختتام کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ سونیا، وہ دلوں میں دھڑکنے والی، وہ بجلیاں گرانے والی، اس بار اپنا ہی چراغ زندگی گل ہونے سے نہ بچا سکی۔ وہ جنم جنم ساتھ نبھانے کے خواب دیکھنے والی خوابوں میں ڈلتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی بہت اڑاتی ہے، اس کے باوجود زندگی کی کہانی ختم ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بے شمار جانی انجانی گتھیوں کو سلجھانے والی ایک شعلہ بدوش داستان، جس کی انفرادیت، برتری اور اکملیت نے ایک دنیا کو حیران کیے رکھا۔ صدیوں کی مسافت لمحوں میں طے کرنے والی دیوتا فرہاد علی تیمور کی طویل داستان اب رخت سفر باندھتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ قیامت آئی اور گزر گئی، کچھ اس طرح جیسے شور مچاتی ہوئی ٹرین آئی اور چند لمحوں میں گزر گئی ہو۔ موت سے پہلے بھی بہت شور ہوتا ہے، بیماریوں کا شور، بڑھاپے کا شور، بم دھماکوں کا شور، اور پھر پیچھے رہ جاتا ہے گہرا سناٹا، سفید برف جیسا سرد، خاموش اور پورے سرار سناٹا۔ بابا فرید واسطی کے کمرے میں ایسا ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ زندگی کی حرارت، سانسوں کی سرسراہٹ اور دھڑکنوں کی آہٹ دم توڑ چکی تھی۔ جب کوئی اپنا پیارا رشتہ دائمی جدائی دیتا ہے تو لگتا ہے زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، بجلی گر پڑے گی۔ وہاں سونیا، سب کے دلوں کی دھڑکن، سب کی جان، ابدی نیند سو چکی تھی، لیکن نہ تو زمین پھٹ پڑی تھی، نہ آسمان ٹوٹا تھا، نہ ہی بجلی گری تھی۔
حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کے جذبات اور احساسات یہی سمجھاتے ہیں، جیسے بونچال آ گیا ہو۔ بونچال تو آیا تھا، سینے کے اندر دل کی دھڑکنیں تہ و بالا ہو کر رہ گئی تھیں۔ فرادری تیمور اپنی سونیا سے دور تھا، آخری وقت میں اس کے پاس نہیں تھا، لیکن جیسے اس کے کان کے پاس کسی نے سرگوشی کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف سرگوشی نہیں تھی، ایک خبر تھی۔ اسے ہر لمحہ ہر بری خبر کا دھڑکا تو لگا ہی رہتا تھا، اور آج بالآخر وہ بری گھڑی آ گئی تھی، اس بری خبر کے ساتھ کہ سونیا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے۔ خواب میں بتائی گئی پیشگوئی پوری ہو چکی تھی، کیونکہ پیشگوئی کے مطابق وہ آخری سانس تک سہاگن رہی تھی۔ ہاں، وہ سہاگن تھی، زندگی کی آخری ہچکی تک، بینائی کے آخری دھندلکے تک، کانوں میں اترنے والی آخری آواز تک، اور دل میں ابھرنے والی آخری خواہش کے پورا ہونے تک وہ سہاگن تھی۔ آمنہ کے ساتھ انوچھے، علی، الپا، کبریا، پارس، پورس اور ایمان علی اس مقفل حجرے کے دروازے پر پہنچے ہوئے تھے۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ اعلیٰ حضرت کی طرف سے ملنے والی خبر کے باوجود کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونیا کا آخری دیدار ہونے والا ہے۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے دروازہ کھلے گا اور جب وہ اندر جائیں گے تو اچانک ہی کوئی معجزہ ہو جائے گا، مگر اب کوئی معجزہ ہونے والا نہیں تھا۔ جو سب کی جان تھی وہ جان سے گزر چکی تھی۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر مقفل دروازے کو کھولا۔ ایسے وقت سب ہی ٹھٹک گئے جب دروازہ کھلتے ہی ایک بلی اس کمرے سے باہر آئی تھی۔ علی نے آنسو پوچھتے ہوئے شدید حیرانی سے کہا، یہ حجرہ تو لاک تھا، پھر یہ بلی؟ وہ آرام سے چلتی ہوئی ذرا دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ آمنہ نے ایک نظر اس پر یوں ڈالی جیسے بلی کی موجودگی کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، پھر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ سبھی حیران تھے کہ اس مقفل کمرے میں بلی کہاں سے آ گئی۔ آمنہ کے بعد علی اور الپا نے حجرے میں قدم رکھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہاتھ پیروں سے جان نکل رہی تھی کہ چند ہی لمحوں بعد وہ ماں کی بے جان صورت دیکھنے والے ہیں۔ کمرے میں ایک طرف وہ بستر دکھائی دے رہا تھا جہاں زندگی سے بے نیاز وجود سر سے پاؤں تک ایک چادر میں چھپا ہوا تھا۔ الپا اور علی آگے بڑھتے بڑھتے ذرا ٹھٹک گئیں، سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ سوال یہی تھا کہ اس مرنے والی کے چہرے پر چادر کس نے ڈالی۔ ان کے پیچھے آنے والے پارس، پورس، کبریا اور ایمان علی بھی ٹھٹک گئے۔ اس حجرے میں آخری وقت تک کوئی نہیں آیا تھا۔ چند دنوں پہلے آمنہ اس کی تیمارداری کے لیے وہاں آتی رہتی تھی، لیکن پھر اعلیٰ حضرت کے منع کرنے کے بعد سے اس نے بھی وہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ سونیا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بالکل تنہا رہی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ دم توڑنے والی نے خود کو اپنے ہاتھوں سے چادر میں چھپا لیا ہو۔ کبریا دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس نے سر گھما کر باہر دیکھا۔ حجرے سے نکل کر جانے والی بلی ذرا دور گردن ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے بہت صدمہ اٹھا رہی ہو۔ کبریا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر چادر الٹ دی۔ علی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دوڑے مارتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سونیا کے چہرے کو سہلاتے ہوئے اسے پکارنے لگی، ماما، میں علی، آپ کی بیٹی آپ سے ملنے آئی ہے، پلیز آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، ایک بار میری جان کہہ کر سینے سے لگا لیں ماما، پلیز ماما۔ اس سوگوار اور خاموش کمرے میں ایک بیٹی کی آہیں گونج رہی تھیں۔ الپا فرش پر اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے سنبھالنے لگی، مگر وہاں کسی کا دل سنبھلنے والا نہیں تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سونی اور فرحات کے بیٹے بہت ہمت والے تھے، باپ کا جگر اور ماں کا حوصلہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ بہترین پرورش نے انہیں چٹان بنا دیا تھا۔ برے حالات اور دشمنوں کی جان لیوا سازشیں ان کے قدم اکھاڑ نہیں پاتی تھیں، مگر ان لمحات میں وہ چٹانیں جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ بے شک مرد نہیں رویا کرتے، لیکن جان سے عزیز رشتوں کی دائمی جدائی ایسی چوٹ پہنچاتی ہے کہ پتھر دل بھی رو پڑتے ہیں۔ پھر ان کی تو جنت کھو گئی تھی، وہ دونوں ہاتھوں میں انہیں کھلانے والی ان کے ہاتھ خالی کر کے جا چکی تھی۔ جیسے کوئی کارواں لٹ جاتا ہے، وہ اسی طرح لٹے لٹائے تہی دامہ اس حجرے میں پہنچے ہوئے تھے۔ پارس و پورس اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گئے جیسے شاید تیر گر پڑے ہوں۔ کبریا سونیا کے دائیں پہلو میں فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ علی اس ماں کی بیٹی تھی جس نے کبھی زندگی کے کسی موقع پر حوصلہ نہیں آ رہا تھا، وہ اسی ماں کا دل گردہ لے کر پیدا ہوئی تھی، مگر ان لمحات میں ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ الپا کے ساتھ انوشے بھی اسے سنبھال رہی تھی۔ آمنہ بھی صدمے سے ٹوٹ رہی تھی، بھیگی ہوئی آنکھوں سے سوکن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے جان چہرہ جیسے یک بیک مسکرانے لگا، زبان بے زبانی سے کہنے لگا، زندگی کیا ہے، پہلی سانس سے آخری ہچکی تک مسلسل کوشش، ایک دوڑ، ایک ضد، سب سے آگے نکل جانے کی، سب کچھ حاصل کر لینے کی، جو نہ ملے اسے چھین لینے کی۔ بہت عرصہ ہوا تمہارے اور میرے درمیان فرحات کے معاملے میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی،
तुम उसे मुझसे और मैं उसे तुमसे छीन लेना चाहती थी। शौकन चाहे मिट्टी की हो, कोई औरत उसे बर्दाश्त नहीं करती। हम जीती जागती शौकनें थीं, एक मर्द को सिर्फ अपना बनाकर रखने के लिए एक दूसरे का खून करने से भी बाज आने वाली नहीं थी। हमारे बीच ये छीना झपटी, ये रसाकशी बहुत अरसे तक जारी रही। फिर जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया, तुमने मुझे और मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, क्योंकि हम फरहाद को दिल से कबूल कर चुकी थीं। सोनिया चुप थी, मगर ऐसा ही लग रहा था जैसे अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराकर बोल रही हो। मैं अपनी जिंदगी में कभी फरहाद की जिंदगी से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं था। लेकिन आज देखो, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। आमना के हलक से दबी दबी हिचकियां और सिसकियां उभरने लगी। वो मरने वाली बड़ी खामोशी से बोल रही थी, अब वो सिर्फ तुम्हारा है आमना, मैं उसे पूरा का पूरा तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। ये ना तो मेरा बड़ापन है और ना ही कोई कुर्बानी। जो हो रहा है कुदरती तौर पर हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि मेरे आखिरी वक्त में फरहाद का हाथ मेरे हाथ में नहीं था, मगर दायमी खुशी और सुकून ये है कि मैं आखिरी दम तक सुहागन रही। खुदा तुम्हें भी ये खुशी देखना नसीब फरमाए। आमना मुंह पर आंचल रखकर हिचकियों सिसकियों को रोकती हुई बिस्तर के करीब ही फर्श पर बैठती चली गई। तुम हार कर भी जीत गई सोनिया, तुम्हारा प्यार अमर हो गया और मैं जीत कर भी हार रही हूँ। जिस फरहाद को मुझे सौंप कर गई हो, मैं कभी उसे पा नहीं सकूंगी। वो इस दुनिया में तो है, लेकिन ना होने जैसा। उसने रोते रोते सर झुका लिया, बिस्तर के सिरे पर टिका लिया। उसके अंदर से आहें उभर रही थीं। सोनिया, तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो। ये किबरिया, पारस, पोरस और फरहाद आखिरी आराम का तक पहुंचाने के लिए तुम्हें ये चारों कांधे नसीब हो रहे हैं। लेकिन मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसे आखिरी वक्त में ना तो शोहर का साथ मिलेगा और ना ही कांधा और ना ही सुहागन का खिताब। तुम जीत गई सोनिया, तुम जीत गई। खुदा तुम्हारी रूह को सुकून दे, आमीन। अल्पा अगरचे अली को संभाल रही थी, मगर खुद अंदर ही अंदर बिखर रही थी। सोनिया उसकी सास थी, लेकिन सास से बढ़कर एक माँ थी। उसकी दायमी जुदाई का सदमा ऐसा ही था जैसा उससे ममता की छांव और आगोश छीन ली गई हो।